السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعت خواں محمد بلال بھٹی۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو نعت سے محبت رکھنے والوں کے لیے بہت خاص، کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عالم اسلام کے عظیم نعت گو شاعر جناب پروفیسر اقبال عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور یہ ویڈیو آج ان کو ڈیڈیکیٹ کی جا رہی ہے۔ ان کی زندگی کے خوبصورت پہلوؤں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو میرے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک فالو کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں بایوگرافی کی طرف۔ جناب پروفیسر اقبال عظیم 8 جولائی 1913 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد ڈھاکہ میں سقوط پذیر ہوئے۔ 1970 میں کراچی تشریف لے آئے۔ ان کے شعری مجموعے کعبہ قوسین، مدراب، لب کشا، مدراب و رباب، نادیدہ، چراغ آخر شب اور ما حاصل کے نام سے اشاعت پذیر ہیں۔ جناب پروفیسر اقبال عظیم نے بے شمار نعتیں کہیں جو کہ رہتی دنیا تک پڑھی جائیں گی اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی ہیں اور معیاری کلام کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان کے یوں تو بے شمار کلام ایسے ہیں کہ ان کا احاطہ ایک ویڈیو کے اندر ممکن نہیں ہے، لیکن چند چیدہ کلام یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان کے لکھے ہوئے خوبصورت کلام، جیسے کہ مجھ کو بھی کاش جلوائے خضرا دکھائی دے، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ جیسی مشہور و معروف نعتیں رقم کرنے والے اردو کے عظیم شاعر، محقق و نقاد پروفیسر اقبال عظیم 22 ستمبر سن 2000 کو کراچی میں ہم سے جدا ہو گئے، اور نعت سے محبت رکھنے والوں کو نہ ختم ہونے والا غم دے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ الفاظ کہاں سے لاؤں جو اقبال عظیم کی عظمت بیان کر سکیں اور ان کے روشن اقبال کا احاطہ کر سکیں۔ معلوم نہیں کہ خدا نے ان کے روحانی اقبال کو عظمت عطا کرتے وقت ان کی آنکھوں کو بے نور رکھنے میں کیا مصلحت پوشیدہ رکھی کہ نور والے یعنی کہ آنکھوں والے اس بے نور کے نور پر رشک کرتے ہیں۔ اقبال عظیم بہت بڑے نعت کو شاعر تھے۔ وہ بصارت سے محروم ہونے کے باوجود بصیرت کے جواہرات سے مالا مال تھے۔ بصارت والوں سے کہیں بڑھ کر سوز، درد، عقیدت اور عشق کے مالک تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے والہانہ تعلق کو ظاہر کرتے تھے تو سامعین سننے والے تڑپ اٹھتے تھے۔ بظاہر بصارت سے بہرا اقبال عظیم جو کہتے تھے کہ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ، تو سننے والوں کے دل سے بے ساختہ دل سے چیخ نکل اٹھتی تھی۔ ان کا تقریباً سارا نعتیہ کلام اس محرومی سے متاثر ہے، اور اس تاثیر نے کلام میں بہت زیادہ خوبصورتی اور بہت زیادہ عظمت پیدا کر دی ہے۔ اقبال بڑا عظیم اور عظیم کا اقبال بہت بلند ہے۔ اللہ کریم پروفیسر اقبال عظیم کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نعت کو نعت سمجھ کر لکھنے، پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کا لنک کاپی کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ پھر کسی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حافظ۔